نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ 3 سال تک خفیہ طور پر ہڈنلی دین اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت نازل فرمائی، جس میں آپ کو اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرانے یعنی اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر گئے اور اے قبیلہ قریش کہہ کر قریشیوں کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لوگے؟ تو سب نے ایک زبان کہہ کر کہا، ہاں ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ ان کی طرف سے یہ جواب ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر تمام قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بولنے لگے۔ ان برا بھلا بولنے والے لوگوں میں ایک انسان ایسا تھا جو کچھ زیادہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ یہی انسان ہماری آج کی ویڈیو کا تاریخی دشمن، ہسٹورک انیمی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کا واحد تاریخی دشمن ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور یہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ یہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا، اور اسی کنیت سے یہ فیمس بھی تھا۔ ناظرین، مکے میں اور ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دشمن گزرے، مگر ابو لہب کی دشمنی کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے، عربک سوسائٹی کو سمجھا جائے اور پھر اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ اس وقت کے عرب میں لوٹ مار وغیرہ بہت عام تھی۔ ان کا کوئی ایسا گورنمنٹ سسٹم نہیں تھا جو اس چیزوں کو دیکھے اور کنٹرول کرے۔ لوگ صرف اپنے خاندان اور قبیلوں کی حمایت سے ہی سیف رہ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے عرب معاشرے میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، بہت امپورٹنس تھی اس کی، اور رشتہ داروں کے کام نہ آنا اس کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو قریش کے دوسرے خاندانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی، لیکن خود آپ کے خاندان بنی ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، حالانکہ ان میں سے زیادہ تر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان بھی اس حمایت کو عرب کی روایت کے مطابق سمجھتے تھے، انڈرسٹینڈ کرتے تھے، اور اس پر انہیں تانا بھی نہیں دیتے تھے، کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اپنے فیملی ممبرز کا ساتھ دینا، ان کی حفاظت کرنا ان کے کلچرز اور ان کے نارمز کا پارٹ تھا۔ لیکن ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اتنا قریبی رشتہ، یہ وہ واحد شخص تھا جس نے ان تمام روایات کو توڑ دیا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اس قبائلی معاشرے میں، ٹرائبل سوسائٹی میں چچا کو بھی باپ کا درجہ حاصل تھا، خاص طور پر اس معاملے میں، اس صورت میں کہ جب حقیقی والد فوت ہو چکا ہو۔ اس لحاظ سے بھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے حفاظت کرنی چاہیے تھی، چاہے وہ ایمان لاتا یا نہ لاتا، مگر وہ آپ کی حفاظت کے بجائے دشمنی میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمار آپ کے بڑے دشمنوں میں ہوتا تھا۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا بائیکاٹ کیا اور یہ دونوں خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہوئے شیب ابی طالب میں قید ہو گئے، تو اس وقت بھی اکیلا ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا، اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی مطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکے میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب ابی طالب کے لوگوں میں سے کوئی کھانے کا سامان خریدنے کے لیے ان کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید ہی نہ سکیں، تو میں جو بھی اس کا نقصان ہوگا میں پورا کر دوں گا۔ وہ لوگ کئی گنا بڑھا کر سامان کی قیمت مانگتے، اور خریدار بیچارہ اپنی بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔
پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے جو مارکیٹ ریٹ چل رہے ہوتے تھے اس پر خرید لیتا۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ ابو لہب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی تھی، بلکہ یہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتا تھا اور آپ کے لیے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتا تھا۔ اس بات کی ایک وجہ کتابوں میں یہ بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو طالب اور ابو لہب کے درمیان کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا اور نوبت لڑائی یعنی فزیکل فائٹ تک پہنچ گئی، جس میں ابو لہب نے ابو طالب کو زمین پر پچھاڑ دیا اور ان کے سینے پر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھوٹی عمر کے تھے۔ جب آپ نے ابو طالب کو اس حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بالوں کی لٹ پکڑ کر اسے نیچے دھکیل دیا۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تمہارا چچا ہوں اور ابو طالب بھی تمہارا چچا ہے، تم نے میرے خلاف اس کی مدد کیوں کی؟ تو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ وہ مجھے تم سے زیادہ پسند ہیں۔ بس ابو لہب نے آپ کی یہ والی بات دل میں بٹھا لی، اور کچھ کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ خدا کی قسم میرا دل تجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ خاص ایسی جگہوں پر جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے جہاں لوگ زیادہ تعداد میں موجود ہوتے تھے، جیسے حج کے موسم میں قافلے آتے تھے، اور اسی طرح جب میلہ وغیرہ لگتا تھا تو آپ وہاں جا کے لوگوں سے ملاقات کرتے اور اسلام کے بارے میں بتاتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی ایسے موقعوں پر جاتے تو دوسرے کفار قریش، خاص طور پر ابو لہب، یہ ضرور جاتا تھا ان کے ساتھ اور لوگوں سے کہتا تھا کہ تم لوگ اس کی بات نہ سنو اور اس کی پیروی نہ کرو، یہ تو بے دین اور جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ اور یہ بھی کہتا کہ لوگوں، یہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو، اس کی بات نہ سنو۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بری طرح پیش آتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفود یعنی ڈیلیگیشنز ملنے آتے تو یہ ان سے کہتا کہ آپ معاذ اللہ مجنون ہیں، ہم تو کافی ٹائم سے ان کا علاج کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت برا لگا اس بات پر۔ اس نے صلہ رحمی اور رشتہ داری کا پاس تک نہیں رکھا۔ شروع اسلام سے لے کر آخر تک اس کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی والا رہا۔ اس نے یہ خیال تک نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سگے بھتیجے ہیں۔ یہ بھی بھول گیا کہ اس نے آپ کی پیدائش کی خوشی پر اپنی خادمہ کو خوشی کے طور پر آزاد کر دیا تھا۔ غصے میں یہ اتنا اندھا ہو گیا۔ اس کا ایک رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑوس کا بھی تھا، اس نے اس رشتے کا بھی خیال نہیں کیا۔ یہ گری ہوئی حرکتیں کرتا تھا، نجازت و غلاظت اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ دیتا تھا۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ یہ کچھ گندی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ رہا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے وہ گندگی اٹھا کر اسی کے سر پر رکھ دی۔ اس کے بعد جا کر اس کی حرکتوں میں کچھ کمی آئی، لیکن اس کے بعد بھی وہ دوسروں کو یہ حرکتیں کرنے کا کہتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، اس کی دشمنی میں پھر بھی کمی نہیں آئی، حتیٰ کہ غزوہ بدر پیش آ گیا۔ جنگ بدر کے موقع پر جبکہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا، قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے، مگر اس نے عاص بن حشام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کہا یہ اس 4000 درہم کا قرض کا بدل ہے جو میرا تم پر آتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کا بھی ایک راستہ نکال لیا، کیونکہ عاص کا دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، کوئی چانس نہیں تھا۔ یہ روزانہ کعبے میں بیٹھ کر صبح و شام آنے والوں سے جنگ کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ حتیٰ کہ وہ دن بھی آ گیا جب بدر سے قریش کے بھاگے ہوئے لوگ مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام ابو رافع کہتے ہیں کہ ان دنوں میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا، میں انتہائی کمزور تھا اور لکڑی یعنی بغیر پروں والے تیر بنایا کرتا تھا۔ میں زمزم کے کنویں کے پاس خیمے میں بیٹھا تیر بنا رہا تھا۔ فضل بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی اور ہم مشرکین کی ہار کی خبر سن کر خوش ہو رہے تھے کہ ابو لہب اپنا پاؤں برے طریقے سے گھسیٹتا ہوا آیا اور خیمے کے پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ اس کی کمر میری کمر کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ لوگوں نے کہا کہ لو ابو سفیان آ گیا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ ابو لہب نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری عمر کی قسم، کیا تمہارے پاس کوئی اہم خبر ہے؟ ابو رافع کہتے ہیں وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔
ابو لہب نے کہا اے میرے بھتیجے جلدی بتا وہاں کیا معاملہ رہا اور کیسا سب کچھ رہا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہمارا ایسے لوگوں سے پالا پڑا جو ہمیں جہاں چاہتے تھے اٹھا کر مار دیتے تھے، حالانکہ وہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ہمارا سامنا سفید رنگ والے جوانوں سے ہوا، وہ دھاری دھار چمکتے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے۔ اللہ کی قسم انہوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، ان کے سامنے کوئی ٹک نہ سکا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سن کر ابو لہب نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، میں بھی اس پر جھپٹا، اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر وہ گھٹنوں کے بل میرے سینے پر بیٹھ گیا، مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور تھا اس لیے فضل کھڑی ہو گئی، انہوں نے خیمے کی ایک بانس ہاتھ میں لی اور یہ کہتے ہوئے ابو لہب کے سر پہ مار دی کہ اس کا آقا یہاں نہیں ہے اس لیے تو اسے کمزور سمجھ بیٹھا ہے۔ اس مار سے ابو لہب کا سر شدید زخمی ہو گیا، وہ اپنے پاؤں کو گھسیٹتا ہوا کھڑا ہوا، وہ اپنی قوم کی بدترین ہار کی وجہ سے خوب ذلیل ہوا۔ اس طرح اللہ پاک نے اس کی تدبیر کو خاک میں ملا دیا، اس کے مکر کا جواب دیا اور مصیبت اسی پر لوٹ آئی، اسی پر پلٹ گئی۔ حالانکہ اس نے تو اپنا ایک گھوڑا اور سپاہی بھی تیار کر کے بھیجا تھا اور اپنا مال بھی خرچ کیا تھا، اور وہ اس انتظار میں تھا کہ اس کے پاس قریش کے لشکر کی فتح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی ہار کی خوشخبری پہنچے، لیکن سب کچھ ضائع ہو گیا اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ ناظرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کتنا برا ہو گیا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کی برائی میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تھی تو اس پر ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی تھی جس میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ ناظرین، ایک دن یہ باہر نکلا تو کفار قریش جمع تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ اے ابو عتبہ، تم ہمارے سردار ہو اور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سے زیادہ حق حاصل ہے، اور ابو طالب ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم انہیں قتل کر دو تو ابو طالب اور نہ ہی حمزہ تم پر کوئی اعتراض کریں گے اور تم اس کے خون سے بری ہو جاؤ گے، ہم اس کی دیت ادا کر دیں گے اور تم اپنی قوم کے سردار بن جاؤ گے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا، یعنی معاذ اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تک کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر اسی رات یہ اور اس کی بیوی جمیل اپنے اس برے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب پہنچ کر اس نے آپ کو آواز دی لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ بس اس کے بعد اس نے اور اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ یہ اپنے پاؤں کو ہلا نہیں پا رہے، یعنی یہ دونوں وہیں کے وہیں جم گئے، نہ تو آگے بڑھ سکے نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکے۔ پھر جب صبح ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو ابو لہب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آزاد کر دو، یعنی ہم پر سے یہ مصیبت ہٹا دو۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک تم یہ وعدہ نہ کرو کہ تم مجھے اذیت نہیں دو گے۔ ناظرین، اس قسم کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں چھوڑی، اور اپنی اس دشمنی کی وجہ سے اس کا بہت برا انجام ہوا۔ جب کفار قریش بدر کی جنگ سے ہار کر مکہ واپس آئے تو جنگ بدر کے حالات، لوگوں کی زبانی سن کر ابو لہب کو بہت افسوس ہوا۔ اس افسوس نے اس کو بستر مرگ تک پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے اس کی گردن میں عدسہ نامی طاعون کی ایک گٹلی پیدا کر دی جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا۔ اس کی سڑن اور بدبو سے اہل مکہ پریشان ہو گئے۔ 7 دن تک اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد 8ویں دن یہ مر گیا۔ عرب کے لوگ طاعون سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے کسی میں بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بدبو کے اس ڈھیر کے پاس جائیں۔ 3 دن تک اس کی لاش اسی طرح سڑتی گلتی رہی، کسی نے کچھ نہیں ہاتھ لگایا، ایون اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگایا۔ مگر 3 دن بعد اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے، ایک گھڑا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گھڑے میں اس کی لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ ناظرین، یہ انجام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی ہسٹورک دشمن ابو لہب کا۔ اس کے مال اور اس کی اولاد نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور قرآن پاک نے اس کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے جو پریڈکشنز کی تھیں وہ اس کے انجام کے ساتھ پوری ہو گئیں۔